اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی دروس سے شرک اور مشرکین کا رد ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات مختصہ کا بھی ذکر ہوا ہے، آیات الہی کا استہزاء کرنے والوں کی تردید بھی ہوئی، اہل ایمان کو نصیحت بھی کی گئی، آیات الہی پر طعن کرنے والوں کی مجلس میں مت بیٹھو، اس سے کیا نقصان ہوگا وہ بھی تقریباً بیان ہو چکا، لیکن مزید بھی یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور یہ دور تک جائے گا۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر یہ پہلے کافروں کے ساتھ تھے، معرکہ بدر میں وہ مشرکین کی طرف سے شامل ہوئے تھے۔ ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ میرے سامنے آئے تھے بدر میں اگر چاہتا تو میں آپ پر وار کر کے آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے باپ ہونے کا لحاظ کیا اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے دیکھ لیتا اور تو میرے سامنے آ جاتا تو میں اپنے پیدا کرنے والی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شامل ہوئے، بعد میں اللہ پاک نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ تو ابتدائی دور میں یہ اپنے باپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پرانے دین، اپنی قوم اور اپنی برادری کی طرف بلاتے رہتے تھے، واپس آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکاریں، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو ہمارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو نفع و نقصان کی مالک ہو، جسے نفع و نقصان کا اختیار حاصل ہو۔ کیوں کہ ہر چیز کا مالک تو خود خدا ہے، اور اس کے جو اسماء، اللہ کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان میں النافع الضار یہ نام بھی آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا صرف وہی ہے۔ مگر مشرکین اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ ان کی پرستش کرتے ہیں، اسی لیے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی ما فوق الاسباب پکارتے ہیں اور ان کی دہائی دیتے ہیں، ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان سے حاجت براری کرتے ہیں، اور یہی شرک ہے۔ تو فرمایا کیا ہم اللہ کے سوا ان کی عبادت کریں جو ہمیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائیں، یعنی سابقہ باطل دین کی طرف لوٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب ایسا کرنا تو کسی مومن کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد، موحد ہونے کے بعد پھر مشرک ہو جائے۔ یہ تو کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلا جائے۔
ندعو کا معنی پکارنا ہے اور عبادت کرنا بھی ہے، کسی کو ما فوق الاسباب پکارنا، اس سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کی امید رکھنا یا کرنا، اور یہی شرک ہے۔ یہ تصور رکھنا کہ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کوئی اور بھی بگڑی بنا سکتا ہے، کسی کی تکلیف کوئی اور بھی رفع کر سکتا ہے، یا اللہ نے کسی کو اپنے اختیارات میں سے کچھ تھوڑے بہت اختیارات اس کو دے رکھے ہیں، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے، متصرف فی الامور بھی وہی ہے، ادنا ذرے سے لے کر آفتاب تک، زمین سے لے کر آسمانی کروں تک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر کام کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ تو جب بات اس طرح ہے تو پھر ہم سچے دین کو چھوڑ کر جاہلیت کے دین یعنی شرک کی طرف کیسے چلے جائیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی، فرماتے ہیں کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، کہ واپس باطل دین کی طرف پھر جانے کی مثال اس شخص کی ہے جسے شیطانوں نے کسی زمین یعنی جنگل میں سرگرداں کر دیا ہو۔ یہ استہوت ہو، یہ ہوا سے ہے، ہوا کے مادے سے، جس کا جب یہ ضرب یضرب کے باب میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نیچے گرنا، کسی چیز کا بلندی سے پستی کی طرف چلے جانا۔ اب جس نے کفر یا شرک کیا یا گمراہی کا راستہ پکڑا وہ تو ہلاکت کے گڑھے میں جا گرا، تو جو ہدایت پر تھا، ہدایت پر ہونے کے بعد اس نے شرک کا راستہ اختیار کر لیا تو گویا وہ اونچائی سے پستی کی طرف گر گیا۔ ہوا کا معنی خواہش اور محبت بھی ہوتا ہے، جیسے سورۃ النجم میں آیا ہے وما ینطق عن الہوا، کہ نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی اس شخص کی مثال ایسی ہے جسے شیطان نے گمراہ کر کے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہو، یا کسی شخص کو ایمان کے راستے سے ہٹا کر خواہش کے راستے پر ڈال دیا ہو۔ جب لوگ خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرنے لگتے ہیں تو پھر قوم یا برادری کی خواہش کے مطابق انہی کا دین قبول کرتے ہیں، پھر جو قوم اور برادری کہتی ہے وہ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، دین حق کی طرف نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کو شیطان نے بہکا کر جنگل میں سرگرداں کر دیا ہے، جہاں وہ حیران پریشان اور متردد ہے۔ وہ حیران کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران یعنی وہاں پر وہ حیران پریشان اور متردد ہے کہ کہاں جائے، راستہ کون سا تلاش کرے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، وہاں اس شخص کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے بلا رہے ہیں کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، لہٰذا ادھر آ جاؤ، شیطان کے بہکاوے میں نہ رہو، اس نے تمہیں ایسا بہکا دیا ہے۔ لیکن وہ اپنے ساتھیوں کی بات بھی نہیں سن رہا، کیونکہ شیطان نے اس کی عقل کو اتنا معوف کر دیا ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے، تو اسی طرح حیران اور سرگرداں پھر رہا ہے۔ اب درمیان میں جملہ معترض ہے، فرمایا قل ان ھدی اللہ والہدی، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اللہ نے جو پروگرام وحی کے ذریعے اور کتب سماویہ قرآن پاک اور انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے وہی ہدایت کا راستہ ہے اور وہی پروگرام ہے۔ جو کوئی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ جو دوسرا راستہ ہے وہ خواہش نفسانی ہوگا یا شیطان کی پیروی ہوگا، جس کے نتیجے میں بالآخر وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اگر پھر بھی کوئی غلط راستہ اختیار کرے گا تو اس کی مثال بیان ہو چکی ہے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ حیران پریشان سرگرداں ادھر ادھر پھرتا رہے گا، منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ اور صحیح راستے کی نشاندہی کس طرح فرمائی؟ فرمایا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لیں، یعنی اس متعین کردہ راستے پر چلیں، تمام شیطانی راستوں کو بھول جائیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے بڑے اچھے الفاظ میں اس کی تشریح کی ہے، فرمایا کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو راہ گم کردہ ہیں ان لوگوں کو نصیحت کرتا رہے، لوگوں کو شیطانی راستے سے ہٹا کر
رحمانی راستے پر لائے، صراط مستقیم پر لاتا ہے، خدائے وحدہ لا شریک لہ کی چوکھٹ پر لوگوں کو لے کر آتا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ خود گمراہوں کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے۔ مومن سے یہ توقع عبث ہے کہ وہ توحید کی صاف اور سیدھی سڑک کو چھوڑ کر خدا تعالی کے سوا کسی ایسی ہستی کے آگے سرب و سجود ہو جائے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہو نہ نقصان پہنچا سکتی ہو۔ اگر کوئی شخص شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے معاذ اللہ، تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہوگی کہ جو اپنے رفقا کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ ناگاہ اچانک اس بیابان کے اندر ایک شیطانی غول نے، خبیث جنات نے اسے بھٹکا کر راستے سے الگ کر دیا۔ اب وہ چاروں طرف بھٹکتا پھر رہا ہے، اس کو کہیں سے راستہ نہیں مل رہا کہ وہ منزل مقصود تک کیسے پہنچے یا اپنے ساتھیوں تک کیسے جائے۔ اب راستہ سیدھا ہے لیکن وہ پریشان ہے، مخبوط الحواس ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ وہ کدھر جائے اور منزل کو کیسے حاصل کرے۔ تو فرمایا آخرت کے مسافر انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کے سامنے ایمان اور توحید کا سیدھا راستہ کھلا ہوا ہے، سیدھی راہ موجود ہے۔ اس کے جو رفقائے سفر ہیں یعنی اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر اور ان پیغمبروں کے ماننے والے، وہ اس کے رفقائے سفر ہیں جو اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر یہ شخص شیطان کے پھندے میں اس برے طریقے سے پھنس چکا ہے کہ صحرائے ضلالت میں بھٹکتا پھرتا ہے، اور اس کو اس کے ساتھی اور اس کے جو رفقائے سفر ہیں وہ اس کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، مگر یہ شخص کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے، نہ سمجھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تم اس بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح سرگرداں ہو جاؤ؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ان معبودان باطلہ کی عبادت، ہم ان معبودان باطلہ کی عبادت کریں جو نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ ہمیں تو ایک حکم دیا گیا اور وہ حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیا کریں، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہم نماز کو قائم کریں، یعنی نماز پر مداومت اختیار کریں، اور تیسرا حکم یہ ملا ہے وَاتَّقُوهُ، خدائے برتر سے ہر وقت ڈرتے رہیں، یعنی ڈرتے یوں رہیں کہ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا عتاب ہم پر نازل ہو جائے، کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ، کیونکہ وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آخر کار اللہ کے سامنے ہی سب نے پیش ہونا ہے، اس کے بعد پھر سب کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، لہٰذا اس کے لیے ابھی سے تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی جیسی قیمتی پونجی دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کو ایک محدود وقت عطا فرمایا ہے کہ وہ اس محدود وقت میں نیکیوں کی تجارت کر لے۔ کیوں کہ یہ نیکیوں کی تجارت، یہ جو نیکیاں ہیں یہ آخرت میں بطور سکوں، بطور زر کے کام آئیں گی، ان کے ذریعے سے جنت ملے گی، ان کے ذریعے سے اللہ کی رضا ملے گی۔ اور اگر اس نے نیکیوں کی تجارت نہ کی تو اس کے پاس تو وہاں پھر کچھ خریداری کرنے کے لیے کچھ زر ہی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص جو صبح کرتا ہے اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا اس کے بدلے میں ہلاکت خریدتا ہے یا نفس کو نجات دلا دیتا ہے۔ اگر اس نے ایمان اور تقوی خرید لیا تو اس قیمتی پونجی کو وہ اچھے کام میں لگا دیا اس نے، اور اپنے آپ کو اس نے دوزخ سے آزاد کرا لیا، اور اگر کفر اور شرک اور برائی خرید لی تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ تو انسان کی زندگی جو ہے یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، زندگی کی پونجی یہ بڑھتی نہیں ہے، ہمیشہ گھٹتی رہتی ہے، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس زندگی کی پونجی کو نیکی کے کام میں لگایا جائے۔ اگر کفر و شرک ہی خریدا تو قرآن کریم میں ہے فما ربحت تجارتوں، تو کفار کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ تو فرمایا آگے اگلی آیت میں اللہ کی کچھ صفات بیان فرمائی گئی ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں زمینوں کو حق کے ساتھ۔ اس مقام پر کائنات کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ کائنات کا یہ پورا نظام بے سود ہی پیدا نہیں کر دیا گیا، بلکہ اس کا کوئی نتیجہ بھی سامنے آنے والا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ پھر جب یہ نظام اپنی مدت پوری کر لے گا پھر وہ دن بھی آ جائے گا۔ کون سا دن؟ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔
جس طرح اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے کائنات کی کل چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جب قیامت کا مقررہ دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز فنا کر دی جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم کرے گا تو نئی زمین اور نیا آسمان دوبارہ وجود میں آ جائے گا، اور یہ لوگ جو ہے یہ اسی طرح دوبارہ سے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور اللہ کے سامنے پھر جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ مالک الملک با اختیار ہے، اسے ہر چیز پر تصرف حاصل ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا قولہ الحق، اس کی بات بالکل سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْک، اور بادشاہی بھی اسی کی ہے، یعنی تمام کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ عارضی طور پر اللہ کسی کو اختیار تفویض کر دیتا ہے، کوئی کسی ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی صدر مملکت بن جاتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس معمولی اختیار کو پا کر یہ انسان بگڑ جاتا ہے۔ کسی کو تھوڑی سی زمین کا اختیار دے دیتا ہے تو ہر کوئی پھر شہنشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ مالک الملک اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ مالک الملک کی کرسی سنبھالنا چاہتا ہے، تو انسان اقتدار کے نشے میں آ کر اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بادشاہی اسی کی ہے تو پھر وہ جب چاہے اقتدار چھین لے، وہ چھین بھی سکتا ہے، اقتدار دے بھی سکتا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی جب قیامت کا بغل بج جائے گا تو سب کے سب فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آخر میں ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، تمام مقرب فرشتے حاملین عرش ختم ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، بادشاہی اللہ کی ہے، وہ اکیلا ہے اور قہار ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہوتی ہیں، عالم الغیب والشہادہ، غیب کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یعنی جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہوتی ہیں وہ تو مخلوق کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو جانتا ہے، اور جو چیزیں انسانی مشاہدے میں نہیں آتی، مخلوق کے سامنے نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے۔ اس صورت المبارکہ، اس صورت الانعام میں اللہ کی یہ صفت بار بار آئی ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں بھی گزر چکا ہے، انک انت علام الغیوب، عالم الغیب بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تھوڑا علم دے دیا ہے، لیکن سارا علم نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پوری کائنات کا علم قلیل ہے، پوری مخلوق کا علم قلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو اللہ پاک علم عطا فرماتے ہیں، جو علم وہ امتوں تک پہنچاتے ہیں، انبیاء کا علم سب سے زیادہ ہے۔ وہ علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں جو وحی الہی کے ذریعے انبیاء کو بتائی جاتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو مزید صفات کا ذکر ہے، وہ الحکیم الخبیر، وہ حکیم ہے، یعنی اس نے ہر چیز کمال حکمت کے ساتھ بنائی ہے، کوئی چیز بے سود پیدا نہیں کی گئی، ہر چیز کی خلقت میں اس کی حکمت بالغہ کار فرما ہے۔ الخبیر، اللہ تعالیٰ خبیر ہے کہ کوئی چیز کسی چیز، وہ ہر چیز کے علم سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جو ان صفات کا حامل ہو، جو نفع دے سکتا ہو، جو نقصان بھی دے سکتا ہو، جو قادر مطلق ہو، جو متصرف فی الامور ہو، جو مدبر ہو، جس کے اندر یہ ساری صفات ہوں، اس ایسی ذات کے علاوہ کسی کو پکارنے یا اس کی عبادت کرنے کا پھر کیا جواز رہ جاتا ہے؟ مگر اس کے باوجود مشرکین نے زمین و آسمان کے کئی چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو اس صورت میں ہر قسم کے شرک کی تردید ہے۔ ابھی تک زمینی معبودوں کا ذکر ہو رہا تھا، اب اگلی آیات سے آئندہ درس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آسمانی اشیاء کی معبودیت کی نفی کی گئی ہے۔ تو بہرحال زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کو بنایا اللہ نے۔ صدق اللہ العظیم۔